عليهم ولا الضالين۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، جو شرک والے تھے، جنہوں نے توحید کی مخالفتیں کی، یہودی عیسائی، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ جنگیں کی، توحید کے مسئلے پہ لڑتے رہے، تو یہ جملہ بھی کیا ہوا؟ توحید۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جب کہا آخر میں آمین، تو آمین کا معنی قبول کر، ایسے ہی کر دے، جیسے میں نے یہ دعا مانگی ہے ایسے ہی کر دے۔ تو ایسا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بھی توحید ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اللہ کی توحید پہ دلالت کر رہا ہے۔ یہ دین کا مرکز ہے، دین کا سینٹر ہے۔ عقیدہ توحید، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ خلاصہ سورۃ فاتحہ میں دے دیا اور نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا، تاکہ سارے دین کا نچوڑ اور خلاصہ تازہ ہوتا رہے، یاد رہے، بھولے نہ آدمی۔ تو ایک تو یہ انداز ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا کہ یہ اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے، وحدانیت کا عقیدہ مضبوط کر رہی ہے۔ دوسرا انداز سورۃ فاتحہ کی تفسیر کا کہ سورۃ فاتحہ کا ہر جملہ انبیاء مرسلین کی نبوت اور رسالت کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ انبیاء مرسلین کی نبوت اور رسالت کی ضرورت کو پیش کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کر رہا ہے جب آدمی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفات، سب صفات کارساتیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے کنکر بھی پیدا کیے، حجر شجر بھی پیدا کیے، تو کیا اپنی اشرف المخلوقات انبیاء مرسلین پیدا نہیں کی؟ جب اللہ نے جنگلات بھی پیدا کیے، حجر پتھر بھی پیدا کیے، تو کیا خیال ہے جو اشرف المخلوقات ہے انبیاء مرسلین یہ پیدا نہیں کی؟ اشارہ کر رہی ہے یہ سورۃ فاتحہ کی یہ آیت انبیاء مرسلین کی ضرورت اور اہمیت پہ اشارہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب کہا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ تو خورشید کالونی والوں، مضافات سے آنے والوں، ضروریات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدنی ضروریات، ایک روحانی ضروریات، ایک جسمانی ضروریات، ایک روحانی ضروریات۔ جسمانی ضروریات کے لیے تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے نہریں بہا دی ہیں، جانوروں کا دودھ پیدا کر دیا ہے، کھیتیاں اناج باغات اگا دیے ہیں، خام مال اس زمین میں اتنا رکھ دیا ہے کہ قیامت تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بدنی
بدنی ضروریات تو ساری کی ساری اللہ نے پوری کی ہے انسان نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے بدنی ضروریات پوری کی ہیں اس نے روحانی ضروریات پوری کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے. اور روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے انبیاء مرسلین کے وجود پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر تو روحانیت ملتی نہیں. اس کے بغیر تو ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی دل میں. تو یہ سورۃ فاتحہ اشارہ کر رہی ہے انبیاء مرسلین کی اہمیت پہ، ضرورت پہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی اس نعمت پہ شکرانے. نمازی نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی اس نعمت کے شکرانے کر رہا ہے کہ تو نے انبیاء مرسلین بھیجے، تو نے کتابیں اتاری ہیں، تو نے ندی نالے سمندر بہا دیے ہیں، جنگلات لگا دیے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ جملہ بھی انبیاء مرسلین کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ پایا ہے. بہت زیادہ رحمت ہے اس کی، اور رحمت کا تقاضا ہوتا ہے نعمت دیتا ہے وہ. رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انعام کرتا ہے، نعمت دیتا ہے. تو سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے نبی اور رسول ہی ہوتے ہیں. سب سے بڑی نعمت تو کائنات والوں کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا. جنوں میں سے بھیجا؟ فرشتوں میں سے بھیجا؟ نہیں. فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں سے، نسل انسانی سے اللہ نے رسول بھیجے. تو یہ الرحمن الرحیم کا جملہ بھی انبیاء مرسلین کی نبوت اور رسالت کی عظمت، ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس نے انبیاء مرسلین بھیجے. اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس نے ندی نالے سمندر بہا دیے، بارشیں برسا دی ہیں، باغات کھیتیاں اگا دی ہیں. الرحمن الرحیم. آگے چلیں. مالک یوم الدین. مالک ہے وہ جزا کے دن کا، انصاف کے دن کا. تو انصاف کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ نبی اور رسول نہ بھیج دے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. انصاف کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب رسول آ جائے، دعوت دے دے، تبلیغ کر دے، ہدایت کا راستہ واضح کر دے. تو معلوم ہوا مالک یوم الدین، اس میں بھی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے. آگے چلیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اس میں بھی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور طرز عبادت، طرز استعانت یہ نبیوں نے بتایا۔ عبادت کا طریقہ، مدد مانگنے کا طریقہ یہ انبیاء مرسلین نے بتایا ہے، تو اس جملے میں بھی نبوت و رسالت کی اہمیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، طہارت نجاست کے احکام نبیوں نے دیے ہیں، نماز کے طریقے نبیوں نے سکھائے ہیں، مدد مانگنے کے طریقے نبیوں نے بتائے ہیں، تو اس جملے میں بھی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اور سیدھا راستہ تو نبیوں کا راستہ ہوتا ہے، صراط مستقیم تو نبیوں کا راستہ ہوتا ہے۔ جس راستے پہ انبیاء مرسلین گامزن ہوتے ہیں وہی راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ تو اس جملے میں بھی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور کسی کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے تو نبی ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے جن لوگوں پہ انعام کیا ہے، رحمتیں اور نوازشیں کی ہیں، جن کو چنا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں جس راستے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ تو نبیوں کا راستہ ہے، نبوت اور رسالت کی اہمیت۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن کے ساتھ تیرے نبی ساری زندگی لڑتے رہے مسئلہ توحید پر، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تیرے نبی ساری زندگی لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، تو اس میں بھی نبوت و رسالت کی عظمت، نبوت و رسالت کی اہمیت۔ تو یہ دوسرا انداز ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ انبیاء مرسلین کی عظمت، ان کی ضرورت اور اہمیت سے دلالت کرتا ہے۔ کیسا اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہے، کیسے دریا کو پورے میں باندھ دیا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اللہ کی توحید بھی بیان کر رہا ہے، اور انبیاء مرسلین کی نبوت اور رسالت کا بھی بیان کر رہا ہے۔ ایسے طریقہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور اللہ کے نبی نے نماز کی ہر رکعت پہ اس کو رکھ دیا ہے تاکہ دین سارے کے سارے دین کا خلاصہ نچوڑ ہر وقت آدمی کو یاد رہے۔ اب تیسرا انداز کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تین چیزیں ہیں: عبادت، معبود، عابد. یاد رہے، خطبہ جمعہ ایک درس ہوتا ہے، آئندہ جمعہ آنے تک تو یاد رہنا چاہیے. تین چیزیں ہیں: عبادت، معبود اور عابد. عبادت کے لیے آگے مزید تین شرطیں ہیں. عبادت کے لیے تین شرطیں ہیں. عبادت کیا ہے؟ کسی ذات کو نفع نقصان کا مالک جان کے، سمیع و بصیر جان کے، علی کل شیء قدیر جان کے، اس کے ساتھ عاجزی کا جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں. میں دوبارہ یہ جملے دہراؤں. وہ ذات جس کو نفع نقصان کا مالک جان کے ہر وقت ہر آن اپنی مخلوق سے آگاہ ہو اور ہر چیز کے قادر ہو، تصرف ہو، اس کے ساتھ جو عاجزی کا تعلق رکھا جاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں. ہم اللہ کو نفع نقصان کا مالک جانتے ہیں. بولتے ہم اللہ کو نفع نقصان کا مالک جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف اور آگاہ جانتے ہیں، ہر چیز پہ اس کا تصرف اور اختیار مانتے ہیں. تو پھر ہاتھ باندھ کے قیام کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، رکوع بھی اس کے لیے عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، اس کی کائنات میں غور کرنا بھی عبادت ہے، اس سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اور اگر یہ چیزیں آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نظر نیاز دیتا ہے، اسے نفع نقصان کا مالک جانتا ہے، اسے تصرف والا مانتا ہے کہ کائنات میں اس کا تصرف ہے، اختیار چلتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیک میں بیک مار سکتا ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے. تو عبادت میں تین چیزیں ہیں: محبت، خوف، امید. یہ تین چیزیں ہوں تو عبادت بنتی ہے. اگر صرف محبت ہی محبت ہو تو یہ عبادت نہیں، یہ عشق بازی ہے. اور اگر صرف خوف ہی خوف ہو، ڈر ہی ڈر ہو تو یہ عبادت نہیں، یہ جبروت ہے. اور اگر صرف امید ہی امید ہو تو یہ عبادت نہیں، یہ لالچ اور طمع ہے. عبادت میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں: محبت، خوف، امید. یہ بات قرآن مجید کے اندر ہے کہ یہ تینوں چیزیں عبادت کے اندر شامل ہوتی ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں ہے کہ مشرکین ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود اللہ کا قرب تلاش کر رہی ہوتی ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. کہ یہ مشرک ان ہستیوں کا قرب تلاش کرتے ہیں. بات مشرک جنات سے پناہ مانگتے تھے تو وہ جنات مسلمان ہو گئے،
لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ ابھی تک انہیں جنات کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو خود اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں۔ تو جس کا قرب تلاش کیا جائے، محبت ہوتی ہے تو قرب تلاش کرتا ہے آدمی، وصال اس کا چاہتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے نا جس سے محبت ہو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی عذاب سے ڈرنا و ترساں رہتے ہیں۔ تین چیزیں عبادت کے اندر قرآن کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ محبت بھی ہو، خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا فجر کی نماز میں آتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تبھی نرم گرم بستر چھوڑ کے آتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ دل دماغ میں ہوتا ہے، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میری عبادت نامنظور نہ ہو جائے، ٹھکرا نہ دی جائے، خوف بھی ہوتا ہے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، التجا کر رہا ہوں، امید بھی ہوتی ہے قبولیت کی۔ تو تینوں چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہوتی ہے عبادت۔ محبت اسی سے ہوتی ہے جس کی پہچان ہوتی ہے، جس کی پہچان نہیں ہوتی اس سے محبت بھی نہیں ہوتی۔ مومنوں کو اللہ سے محبت ہے کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے کمالات کا علم ہے، اللہ کے احسانات کا علم ہے، اللہ کی قدرتوں کا علم ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں مومن اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ الوہیت والی محبت ہے، یہ خالقیت والی محبت ہے، اس محبت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ آدمی کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، کسی عالم دین سے بھی ہوتی ہے۔ محبت تو کئی طرح کی ہے، یہ محبت الوہیت والی ہے، خالقیت والی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی لونڈی، کالے رنگ کی لونڈی، سارا دن محلات کی صفائی کرتی، کام کاج کرتی، رات کو اندھیرے میں بستر مسلے پہ بیٹھ کر، تو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ لونڈی اس طرح دعا کر رہی ہے، اے میرے اللہ، جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ میرے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ بار بار کہہ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے برداشت نہ ہوا، بول پڑے، کہنے لگے وہ لونڈی کیسی دعا مانگ رہی ہے، الٹی دعا مانگ رہی ہے۔ یہ نہ کہہ کہ اے اللہ، تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ، تجھے کیا پتا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کہ اے اللہ، جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے واسطے سے میرے گناہ معاف فرما۔ لونڈی آگے سے کہنے لگی، میں ٹھیک کرتی ہوں۔ کہا کیسے ٹھیک کرتی ہوں؟ کہا میں جانتی ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا کیسے تجھے پتا چلا ہے؟ لونڈی کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
دن بھر کے امور سلطنت آپ نے بھی انجام دیے ہوئے ہیں، آپ بھی تھکے ٹوٹے ہیں، میں نے بھی سارا دن محلات کی صفائی کی ہے، میں بھی تھکی ٹوٹی ہوں، آپ کو بستر پہ لٹا دیا، مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ تو یہ تو علامت ہے کہ اللہ مجھ سے محبت ہے۔ تو عبادت کے اندر محبت اور خوف ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قول منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی سوائے ایک بندے کے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ بندہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ساری کائنات دوزخ میں جائے گی ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہی ہوں۔ خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ تو عبادت کے اندر خوف بھی اور امید تو مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید ہی نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز گزر گیا، یوسف کا چہرہ نہیں دیکھا، برادران یوسف نے بتا بھی دیا، اسے بھیڑیا کھا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کی ذات کے کتنے پر امید ہیں۔ کہا لا تیسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کتنی امید ہے۔ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن تو اللہ کی رحمت پہ پر امید رہتا ہے۔ تو عبادت کے اندر یہ تین چیزیں ہوں تو پھر عبادت بنتی ہے، محبت بھی ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، سورۃ الف لام میم سجدہ۔ دوسری چیز ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، تو معبود کے لیے بھی تین شرطیں ہیں۔ تین شرطیں ہیں معبود کے لیے بھی، سمیع ہو، بصیر ہو، کبیر ہو۔ جس میں یہ تین صفتیں نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ سمیع، ہر ایک کی سننے والا، ہر جگہ سننے والا، ہر لہجہ سننے والا، ہر زبان جاننے والا، سمیع۔ بصیر، ہر ایک کو دیکھنے والا، نگہبان، محافظ۔ قدیر، ہر ایک قسم کی قدرت رکھنے والا، طاقتور، تصرف رکھنے والا۔ جس میں یہ صفات ہوں وہ معبود ہوتا ہے۔ یہ بات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہی ہے۔ اذ قال لقومه اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی کسی کام آ سکتے ہیں، قدیر بھی نہیں، کچھ سنوار بھی نہیں سکتے۔ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، اور میں تو اس کو پکارتا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، قدیر بھی ہو۔ جس میں یہ صفات نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ہم اس سادہ بندے کا کیا کریں جو کہتا ہے کہ قبرستان جاؤ تو پونچے بند کر دو۔ کیوں؟
मुर्दा पोंचों के नीचे से देखता है। आप हंसते हैं, ये एक अकीदा है, ये आदाब बयान हो रहे। कि कब्रिस्तान जाओ तो पोंचे बंद कर लो, कब्र वाला पोंचों के नीचे से देखता है, उसे देखने की यही चीज नजर आई है। फिर कहते हैं कब्रिस्तान जाओ तो सरहाने की तरफ ना खड़े हो, पाँव की तरफ खड़े हो। क्यों? मैयत ऐसे लेटी होती है तो वो सामने देख लेगी ना कौन आया है। अगर आप पीछे खड़े होंगे तो उसे गर्दन मरोड़नी पड़ेगी, उसे अजियत होगी। वाह वाह, क्या अदाब है। नहलाया भी, कफन भी पहनाया, ऊपर परियां भी रखी, मनोमन मिट्टी डाल दी, पर मुर्दा अभी भी देखता है, अभी भी सुनता है। सेमाए मौता का अकीदा ये शिरक की बुनियाद है। हज़रत अली और अमीर बागिया के दरमियान कितनी जंगें रही, कोई एक सहाबी भी ये अकीदा नहीं रखता कि अल्लाह के नबी की कब्र पे जाके पूछ लें कि हम में से कौन सही है। जंगें हो रही है असहाब रसूल के दरमियान, और कब्र रसूल पे जाके वो ये अकीदा ही नहीं रखते कि पूछा जाए। ये हर दर पे, हर पीर पे, हर बुजुर्ग पे, हर मलंग के बारे में अकीदा रखता है कि कौन कब्र पे आया है, कौन देख चढ़ा रहा है, कौन मुर्ग काले रंग का चढ़ा रहा है। तो माबूद के लिए ये शर्त है समीओ बसीरो कबीरो, और किसी के अंदर ये सिर्फ ही नहीं। आप कहेंगे कि जिंदा आप सुनते हैं लेकिन कल को जब आप मर जाएंगे फिर नहीं सुनते। अगर दूर चला जाए आदमी फिर भी नहीं सुनता, सो जाए फिर भी नहीं सुनता। बगैर असबाब के जो ज़ात सुनती है वो अल्लाह की है। मोबाइल के जरिए सुन लेना ये असबाब है, टेलीफोन के जरिए सुन लेना ये असबाब है। बगैर असबाब के जो ज़ात सुनती है वो अल्लाह है, वो समी है, वो बसीर है, हर एक को देखने वाला है, निगहबान है और कदीर। तो मबूद के लिए ये तीन सिफात है। तीसरी चीज आबिद, इबादत, माबूद और आबिद। आबिद के लिए भी तीन शर्तें, तीन शर्तें होंगी तो आबिद होगा वरना मुशरिक होगा। कौन सी तीन शर्तें? कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आबिद के लिए तीन शर्तें हैं, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत